أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ نمل مکی صورت ہے. اس کی 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. اس مبارک صورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت کے ساتھ فرمایا. یہ آیات قرآن مجید کی و کتاب مبین اور ایک واضح کتاب کی ہیں. آگے فرمایا ہدی و بشری للمؤمنین. یہ مبارک آیتیں ایمان والوں کے لیے ہدایت کا بہترین سامان اور ہدایت پر عمل کرنے پر خوشخبری سنانے والی ہیں. فرمایا جو مسلمان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہیں جو عبادت بدنیہ میں سب سے بڑی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کہ عبادات مالیہ میں سب سے بڑی ہے، اور آگے عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے تو آخرت پر انہیں پورا یقین ہے. آگے جو بدبخت لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کی ہی نظر میں مزین کر رکھے ہیں اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے حق سے دور بھٹکتے پھر رہے ہیں. نہ ان کے عقائد درست ہیں نہ ان کے اعمال. کیوں کہ وہ قرآن مجید سنتے ہی نہیں ہیں. تو قرآن مجید ان منکرین کو وعید سناتا ہے کہ جن بدبخت لوگوں نے عقائد اور اعمال میں دین سے دوری اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں مرنے کے وقت سخت عذاب اور وہ لوگ آخرت میں سخت خسارے والے ہوں گے. فرمایا یہ لوگ قرآن مجید کو مانے نہ مانے، لیکن یہ قرآن مجید ایک بڑی حکمت والے علم والے کی طرف سے دیا گیا ہے، لہذا اس نعمت کے سرور میں ان کے انکار سے غمگین نہ ہو. آگے پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جب وہ مدین سے کوہ طور کے قریب رات کے وقت میں سخت سردی میں مصر کی راہ بھول گئے تھے. اس وقت اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میں طور سینا کی طرف سے ایک آگ دیکھ رہا ہوں، ابھی جا کر وہاں سے سآتیکم منہا بخبر، کوئی خبر لاتا ہوں اور تمہارے پاس وہاں سے آگ کا ایک شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں جو لگا ہوا وہ لاتا ہوں تاکہ تم سردی سے محفوظ ہو سکو. اور فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو نودیہ، اللہ کی طرف سے ایک آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہے یعنی فرشتہ، اس پر بھی برکت ہو، ومن حولہا اور جو اس کے پاس ہے اس پر بھی برکت ہو. اور فرمایا کہ وسبحان اللہ رب العالمین. یہ نور جو بظاہر آگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ کوئی خدا تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ اللہ رب العالمین رنگتوں سے، جہاد سے، مقدار سے، حد بندی سے پاک ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا ہوں. اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا عصا زمین پر ڈالو. جب اس نے ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر لہرانے لگا، حرکت کرنے لگا.
تو اس حرکت کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام وَلَّا مُدْبِرًا پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو آگے سے ارشاد ہوا، موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، اور ہماری حضور میں آپ کو ایک عظیم اعزاز دیا گیا ہے، لہذا پیغمبری کا اعزاز عطا ہونے کے بعد ہمارے ہاں پیغمبر نہیں ڈرتے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تسلی دی گئی، چونکہ قبطی کے قتل والی بات پریشان کر رہی ہو، تو فرمایا ہاں جس سے کوئی قصور ہو گیا، یعنی اجتہادی غلطی ہو گئی، اور پھر فرماتے ہیں پھر اس برائی کے بعد ایک بہترین نیک کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں مغفرت والا اور رحمت والا ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ عصا والا معجزہ اور اس کے علاوہ ایک اور معجزہ جس سے آپ کو نوازا جا رہا ہے، اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے جاؤ، پھر نکالو، تو وہ بغیر کسی مرض کے انتہائی روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں معجزے اور اس کے علاوہ 7 اور معجزے ہیں سورہ اعراف میں اور سورہ یونس میں جن کا تذکرہ ہے، یہ لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس چلے جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ فرمایا جب فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جب ان لوگوں کے پاس یہ ہمارے معجزے پہنچے جو انتہائی واضح تھے، تو فرمایا یہ لوگ انہی معجزات کو دیکھ کر بولے یہ تو صریح جادو ہے۔ پھر ظلم یہ کہ تکبر کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے ان معجزات کے منکر ہو گئے، حالانکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرماتے ہیں ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ دیکھیے یہ برا انجام ان مفسدوں کا ہے جو دنیا میں غرق ہوئے اور آخرت میں جلنے کی سزا پائی۔ اور دوسرے رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو شریعت اور حکمرانی کا علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے شکر کے اظہار کے طور پر فرمایا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت اور ان کی نبوت کا وارث بنایا، اور اس نے اظہار شکر کے طور پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبان سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے جو دوسرے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ اس طرح سلطنت کے ایسے عظیم آلات اور سامان، ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں، جس طرح فوج، لشکر، مال، اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام جس کے لیے اللہ رب العالمین عجیب و غریب مخلوقیں، ایک مرتبہ ان کا لشکر جمع کیا گیا تھا جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے جو کسی بادشاہ کے تابع نہیں ہوتے ہیں، پھر تھے بھی اتنی کثرت سے کہ چلتے وقت فہم یوزعون، انہیں روکا جاتا تھا تاکہ آگے والے وہ پیچھے والوں سے آگے نہ نکل جائیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ چلتے ہوئے چیونٹیوں کے ایک میدان میں سے گزر رہے تھے، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں جا کر گھسو۔
کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام اتنی چھوٹی اور اتنی ہوشیاری اور احتیاط، اس سے متعجب ہو کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ میں اس کی زبان بھی سمجھتا ہوں، یہ معجزہ ہے، یہ نعمت عظیمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آ گئی اور فرمانے لگے، اے میرے رب، مجھے اس پر ہمیشگی دیجئے کہ میں آپ کی ان عظیم نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں جو آپ نے مجھ پر، میرے والدین پر عطا فرمائیں، ایمان، علم اور اس طرح سلطنت نصیب فرمائی۔ مولا، مجھ سے ایسے کام کرا جن سے آپ راضی ہو، یعنی آپ کے ہاں مقبول ہوں۔ مولا، مجھے اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا کہیں غائب تو نہیں ہو گیا؟ جب معلوم ہوا کہ واقعی میں وہ غائب ہے تو فرمانے لگے، اس کو اس غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ کوئی اس غیر حاضری پر مضبوط عذر بیان کرے۔ فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا، سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں، یعنی قوم سبا کی ایک خبر لایا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کے پاس ہر قسم کا بادشاہی کا سامان موجود ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے، اور ان کی مذہبی حالت یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ علیاذ باللہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ شیطان نے ان کے یہ برے اعمال ان کی نظروں میں ایسے سنوار کر رکھے ہیں کہ ان کو رائے حق سے روک کے رکھا ہے، اور وہ رائے حق پر نہیں چلتے کہ خدا رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتے۔ فرمایا وہ عظیم رب، ایسا قدرت والا جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر فرماتے ہیں، ایسا جاننے والا کہ جو کچھ تم دلوں میں باتیں پوشیدہ رکھتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو جانتے ہیں۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ پورا قصہ سن کر فرمایا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ فرمایا یہ میرا خط لے جا اور ان کے پاس اس خط کو ڈال دینا، اور آپ پیچھے ہٹ جانا، تولا عن، اور پھر دیکھنا کہ یہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، پھر یہاں چلے آنا، اور پھر وہ لوگ جو کچھ کریں گے اس سے تمہارا سچ اور جھوٹ معلوم ہو جائے گا۔ ہدہد تعمیل ارشاد کرتے ہوئے وہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر چلے اور بلقیس کے پاس پہنچا دیا۔ بلقیس نے پڑھ کر اپنے سرداروں کو مشورے کے لیے جمع کیا کہ یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے لوگ، میرے پاس ایک خط آیا ہے جس کا مضمون انتہائی شاہی اور حاکمانہ ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ، تم سارے لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرنا،
میرے پاس تابعدار ہو کر چلے آؤ، یہ دعوت دی گئی ہے۔ پھر ان لوگوں نے ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے حالات معلوم کیے ہوں یا پہلے سے معلوم ہوں۔ بہرحال پھر بلقیس نے، اب تیسرے رکوع کے اندر بلقیس نے اپنے سرداروں سے کہا، یا ایھا الملأ، میرے شورا کے لوگوں، افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں تم مشورہ دو، رائے دو کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کروں، چونکہ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود ہوں اور تمہاری اس رائے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر آپ مصلحت سمجھتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے تو بہرحال ہم لڑنے کے معاملے میں تو بڑے طاقتور ہیں، لڑنے والے ہیں، آگے آپ والامر الیک، معاملہ جو ہے وہ آپ ہی کی طرف ہے، آپ جس میں حکمت اور مصلحت سمجھو۔ تو بلقیس کہنے لگی، انتہائی سمجھدار عورت تھی، کہ دیکھو میرے ہاں لڑنا یہ مصلحت نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے، وہ سمجھ رہی تھی، اور بادشاہوں کا قاعدہ ہے اذا دخلوا قریہ، جب وہ کسی بستی میں مخالف طور پر یا فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بالکل ویران کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو وہاں رہنے والے عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ لہذا میں ایک اور طریقہ کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ان کے پاس انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، کچھ ہدیے بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، پھر اس پر دوبارہ غور و فکر کیا جائے گا۔ لہذا بہت سے ہدایہ، قیمتی تحائف سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک قاصد کے ہاتھوں بھجوا دیے۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمدوننی بمال، کیا تم ان ہدایہ اور تحائف کے ذریعے میری مالی مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہیں جو دیا گیا اس سے کئی گنا بہتر ہے، کیونکہ مجھے اللہ کے فضل سے دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، تمہارے پاس صرف دنیا ہے، لہذا میں اس کا حریص نہیں۔ تم اپنے ہدیوں پر فخر کرتے ہوں گے لیکن اللہ نے فضل کیا، میں مستغنی ہوں، لہذا اپنے یہ ہدیے واپس لے کر جاؤ، ہم ایک ایسی فوج بھیجیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، پھر وہاں سے تمہیں ذلیل کر کے نکالا جائے گا اور تمہیں اپنی رعیت میں اپنے ماتحت شامل کر دیا جائے گا، پھر تمہیں اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ وہ قاصد یہ ہدایہ لے کر بلقیس کے پاس واپس آیا اور سلیمان علیہ السلام کے علوم اور نبوت کے کمالات بتلائے۔ بلقیس کو یقین ہو گیا تو وہ اپنے ملک سے چلی۔ سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یا کسی پرندے کے ذریعے ان کا چلنا معلوم ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والو، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت اس کے یہاں پر مطیع ہو کر آنے سے پہلے حاضر کر دے، تاکہ ان کو ایک معجزہ دکھایا جائے نبوت کی تائید کے لیے۔ تو وہیں پر عفریت من الجن، جو ایک جنات کا بڑا دیو تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں اس سے پہلے حاضر کر دوں گا کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں، اور میں اس پر انی علیہ لقوی، طاقت بھی رکھتا ہوں، امین بھی ہوں، یعنی کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا۔ وہاں پر ایک تورات کا علم رکھنے والا یا اسماء الحسنی کا علم رکھنے والا ایک شخص وہ بولا، بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی ہے، کہ میں اس کو
تخت کو لے کر آپ کے سامنے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتا ہوں، یہ ایک معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بہرحال جب اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو خوش ہو کر رب العالمین کی اس نعمت پر شکر کرتے ہوئے فرمانے لگے، یہ بھی میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا علیاذ باللہ ناشکری کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جو شخص شکر کرے گا تو اس کا نفع اسی کو ہی ملے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ میرا رب تو غنی بھی ہے، کریم بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی عقل کو آزمانے کے لیے فرمایا، نکروا لها عرشا، تھوڑی سی اس تخت میں تبدیلی کر دو تاکہ دیکھیں کہ وہ عقل مند ہے اور دین سمجھنے کی اس کے اندر پھر زیادہ امید رکھی جائے یا وہ بے وقوف ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ پوری تیاری کروا لی۔ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اسے کہا گیا کہ اہٰذا عرشک، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ویسا ہی ہے، سمجھ چکی تھی کہ یہ میرا ہی تخت ہے اور اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تو بلقیس بولی کہ بھئی یہ معجزے دکھانے کی اب ہمیں آپ کی نبوت کی تائید میں یہ معجزے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تو اس واقعے سے پہلے ہی تحقیق کر چکے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، اس لیے تو ہم مطیع ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور چونکہ وہ حالت کفر پر تھی، کافرہ تھی، اس لیے غیر اللہ کی جو عبادت کی اس کے اندر عادت پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو ایمان لانے سے روکے رکھا تھا۔ اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کبھی کبھار جو قومی عادات ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ بہرحال پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کو ظاہری جو سلطنت اس کی شان دکھانے کے لیے، تاکہ اس کے ذہن میں ہو کہ دنیا کے اعتبار سے بھی بلقیس عظیم نہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ایک شیش محل تیار کروایا اور اس کے صحن میں بالکل راستے پر ایک حوض بنوایا، اس میں پانی مچھلیاں بھر کر اس کو شیشے سے پیک کر دیا تاکہ وہ شیشہ اتنا صاف کہ نظر نہ آئے۔ اب بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو، آپ کا قیام یہی ہے۔ تو بہرحال وہ جب اس صحن میں داخل ہونے لگی، اس نے دیکھا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی، یعنی دامن اٹھایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے، یہ حوض بھی شیشے سے بنا ہوا ہے، لہذا دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بلقیس کو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ یہ تو دنوی صنعت کاری میں بھی ماشاءاللہ اتنے زبردست، اتنی ترقی پر کہ میں نے بھی ایسے عجوبے نہیں دیکھے۔ اس سے بلقیس کے دل میں سلیمان علیہ السلام کی مزید عظمت پیدا ہوئی اور بے ساختہ ہو کر کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا کہ میں شرک میں تھی، اپنی اس بادشاہی پر مجھے ناز تھا، اب میں سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے موافقت میں، شریعت کی روشنی میں رب العالمین پر ایمان لائی۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عظیم پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو،
شرک کو چھوڑ دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے ایمان لے آتے، لیکن فَإِذَا هُمْ فَرِيقان، ان میں دو فریق ہو گئے. ایک تو وہ خوش قسمت لوگ جو ایمان لائے، اور علیاذ باللہ دوسرے جو ان سے دین کے بارے میں جھگڑنے لگے، جس کا سورہ اعراف میں تذکرہ ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. غرض پھر انہوں نے یہاں تک یہ سرکش بن گئے، یہ کافر اور مشرک لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے یا صالح اوتنا بما تعیدنا، عذاب لاؤ. تو اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائیو، تم یہ نیکی کے کام یعنی ایمان لانا، توبہ کرنا، اس سے پہلے عذاب میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے. ہونا تو یہ چاہیے لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. علیاذ باللہ آگے سے وہ کہنے لگے قالوا طیرنا بک، ہم تو آپ کو اور وبمن معک، آپ کے پیروکاروں کو منحوس سمجھتے ہیں. اس پر صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو تم نحوست یعنی کہ ہماری قوم میں فرقہ تفرقے بازی کر دی، نفرت پھیلا دی گئی، تو فرمایا کہ تمہاری اس نحوست یعنی تمہارے جو کفریہ اعمال ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ خرابیاں اس وجہ سے ہیں. بعد مفسرین نے لکھا ہے جب ان پر قحط آیا تو وہ لوگ اس کو اس طرح کہنے لگے، تو صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ تمہارے کفر کی، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے تم عذاب میں مبتلا ہوئے ہو. بہرحال وادی ہجر میں بہت سے کافر، ان میں 9 بڑے شرارتی سرغنے تھے ان کے، جو زمین کے اندر فسادات کرنا اور ذرہ برابر اصلاح نہیں، یعنی کچھ تو کبھی کوئی اچھا کام نہیں، مفسد ہی تھے. تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم اٹھاؤ سارے، ہم آج رات صالح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں پر رات کو شب خون مارتے ہوئے ہم انہیں قتل کر دیں گے. پھر جب ان کے وارث ہم سے کہیں گے کہ بھئی ان کا قصاص دو یا کچھ ہم سے فیصلہ لیں، تو ہم کہیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہل، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. اور ہم تاکید کے طور پر کہہ دیں گے ہم تو سچے ہیں، کوئی گواہ، کوئی معائنہ. بہرحال انہوں نے یہ خفیہ تدبیر کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، لیکن ان کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی. وہ جیسے ہی اپنی اس علیاذ باللہ اس بھونڈی حرکت کے لیے جا رہے تھے، پہاڑ سے ایک پتھر آیا، اس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. تو فرما رہے ہیں دیکھو ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا. ہم نے باقی قوم جو کافر تھی انہیں بھی آسمانی عذاب سے تباہ و برباد کر دیا. اب اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ملک شام جاتے ہوئے مدائن صالح سے گزرتے ہو، ان کے گھر جو ویران پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے ہوئے ہیں. فرما رہے ہیں اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور ہم نے جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کی، انہیں ان تمام تکلیفوں سے نجات نصیب فرمایا. آگے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تأتون الفاحش، تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم سمجھدار ہو. پھر آگے اس بے حیائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوتیں پوری کرتے ہو، اور اس معاملے میں تم جہالت سے کام لے رہے ہو. اتنی بڑی زبردست خیر خواہی کے بنا پر جو تقریر کی گئی تھی، اس کا جواب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس
اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کو اور اس پر ایمان لانے والے اس کے پیروکاروں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بننے کی کو بنتے ہیں۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے متعلقین کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لانے کی وجہ سے فرما رہے ہیں قدرناہا، ہم نے اس کے لیے عذاب میں جو رہ گئے تھے ان کے ساتھ تجویز کر رکھا۔ فرمایا ہم نے ان پر امطرنا علیہم مطرا، ایک نئے قسم کی بارش یعنی پتھروں کی بارش برسائی۔ دیکھو ان لوگوں کا کتنا برا انجام اور کس طرح کی بری بارش تھی، جو عذاب سے ڈرائے گئے لیکن انہوں نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ پھر آگے توحید کے لیے بطور خطبے کے فرمایا کہ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام جن کو رب العالمین نے منتخب فرمایا، یعنی انبیاء و صلحاء۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ، کمالات و احسانات میں اللہ بہتر ہیں یا وہ چیزیں جن کو یہ لوگ الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے توحید کے مضبوط و محکم دلائل 5ویں رکوع میں بیان فرمائے کہ بتلاؤ وہ عظیم ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور اس کے ذریعے بارونق باغات اگائے۔ تمہاری قدرت میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ تم لوگ ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرمایا بلکہ یہ مشرکین لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں عبادت میں برابر کرتے ہیں۔ پھر اور آگے کمالات بیان فرمائے کہ دیکھو جن کو تم شریک بنا رہے ہو وہ بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کو اپنی مخلوق کے لیے بہترین جائے پناہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے اور کڑوے اور میٹھے سمندر کے درمیان حد فاصل ایک نازک سا پردہ رکھا۔ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی علیاذ باللہ عبادت میں شریک ہے، کوئی معبود ہے؟ لیکن فرمایا یہ مشرکین ان میں سے زیادہ تر اچھی طرح بات کو نہیں سمجھتے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ بتاؤ تمہیں زمین میں یہ قدرت کس نے دی کہ زمین کی اشیاء میں تم تصرف کر سکو؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ بہت ہی کم تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو۔ آگے فرمایا وہ ذات جس نے تمہیں خشکی اور دریا کے تاریکی راستے جو اندھیرے راستے تھے ان میں بہترین راستہ دکھایا، رہبری فرمائی، اور فرمایا ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیج کر تمہارے لیے بارش کی امید اور خوشی کا سامان پیدا فرمایا۔ کیا اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرک کی قسموں سے برتر ہے، بالا ہے۔ وہ ذات جس نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا فرمایا، ثم یعید، پھر دوبارہ جب چاہے گا تو پیدا فرمائے گا، اور آسمان اور زمین سے پانی برسا کر، بارش برسا کر، یہ مختلف قسم کے غلے پھل فروٹ نکال کر تمہیں رزق دیتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور عبادت میں شریک ہونے کا مستحق اور لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر بھی اگر کوئی علیاذ باللہ
अल्लाह ताला के साथ इबादत में शरीक किसी को करे तो आप कह दीजिए हाथू बुरहानकुम, तुम्हारी अलियाद बिल्लाह इस गलत और भूंडी हरकत पर कोई दलील पेश करो अगर तुम अपनी दावा में सच्चे हो। आगे फरमाया अगर क़यामत की तयीन कि कब क़यामत वाक़ होगी उसका जवाब न देने पर वो अजीब इस्तिदलाल कर रहे थे, तो फरमाया कि आप कह दीजिए कि ज़मीन और आसमान की जितनी मखलूक़ें हैं वो अल्लाह ताला के इस गैब को, यानी कि क़यामत कब वाक़ होगी, तयीन कब आएगी, कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा, और उन्हें ये भी मालूम नहीं कि कब ये उठाए जाएंगे। इस मामले में उनका जो फ़िक्र आखरत है वो सोच सोच कर थक गया। फरमाते बल्कि अलियाज़ बिल्लाह ये इस आखरत के मामले में शुकूक व शुबहात में पड़े हुए हैं, इस मामले में ये अंधे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे। आगे छठे रुकू में ये फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, ये काफिर लोग कहते हैं कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे इसी तरह हमारे बड़े भी, उन्हें मरे हुए कई ज़माना हो गया, क्या दोबारा हम निकाले जाएंगे? फिर वो लोग कहते हैं कि जिस तरह आप अलैहिस्सलाम हमसे ये कह रहे हैं इसी तरह हमारे बड़ों से भी यही वादे किए गए, लेकिन ये बेतुकी बातें और क़िस्से और कहानियाँ हैं जो अगलों से नकल होती चली आई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे ये कह दीजिए कि तुम ज़मीन का चक्कर लगाओ, जिन्होंने भी अलियाज़ बिल्लाह अल्लाह के अहकामात को, वक्त के रसूल की शरीयत को झुटलाया, उनका अंजाम क्या हुआ। आगे फरमाया कि इतनी बड़ी नसीहतों के बावजूद भी अगर ये मुखालफत पर कमर बस्ता हैं तो आप उन पर गम न कीजिए, और जितनी भी ये शरारतें कर रहे हैं, मकर और तदबीरें कर रहे हैं, उनसे दिल तंग न हो। फरमाया कि आप इनसे ये कह दीजिए कि तुम इतने अलियाज़ बिल्लाह बेबाक हो चुके हो कि ये कहते हो कि कब आएगा वो अज़ाब और कहर। अगर तुम सच्चे हो तो आप उनको ये जवाब दीजिए कि इस बात पर ताज्जुब है कि तुम अज़ाब की जल्दी कर रहे हो। फरमाया हालांकि वो अज़ाब अन यकून रदीफ़ बिल्कुल तुम्हारे करीब ही है। बहरहाल फरमाया इसमें जो ताख़ीर हो रही है ये तो रब का फ़ज़ल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों पर बड़े फ़ज़ल वाले हैं, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर शुक्र नहीं करते कि भाई ये जो अज़ाब में ताख़ीर हो रही है इसे गनीमत समझें, ये जो मोहलत मिल रही है इससे तौबा करें। फरमा रहे हैं इस ताख़ीर का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपके रब को अलियाज़ बिल्लाह कोई सज़ा देने पर ताकत नहीं, बल्कि आपके रब को सब खबर है जो उनके दिलों में मख्फी है और जिन चीज़ों को वो ज़ाहिर कर रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही इल्म है। फरमाया आसमान और ज़मीन की कोई ऐसी चीज़ मख्फी नहीं जो लोहे महफूज में न हो। फरमाया इन्ना हाज़ल क़ुरआन, बेशक ये क़ुरान बनी इसराइल पर अक्सर उन बातों की हकीकत को ज़ाहिर फरमाते हैं, हम फ़ीह यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। फिर कुरान मजीद के लिए फरमाया कि ईमानदारों के लिए ये ख़ास हिदायत है, यानी इताअत और आमाल के एतबार से, और रहमत है नताइज के एतबार से। फरमाया यकीनन आपका रब उनके दरमियान अपने हुक्म से क़यामत के दिन अमली फ़ैसला फरमाएंगे, और फरमाया उस वक्त मालूम हो जाएगा कि दीन हक़ क्या था और बातिल क्या था। फरमाया अल्लाह ताला ज़बरदस्त इल्म वाले हैं, आप अल्लाह की ज़ात पर ही तवक्कुल कीजिए और यकीनन आप सरी हक़ पर हैं। आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, और न बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, खुसूसन जब वो इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, पीठ फेर कर चले जाएं। आगे फरमाया
نہ آپ अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर राह रास्त दिखाने वाले, और न आप उनको सुना सकते हैं। हाँ, वो लोग जो मैं युमिन बि आयातिना, हमारी आयतों पर, इन कुरान मजीद की आयतों पर यकीन रखें और वो मानने वाले हों, उनको सुना सकते हैं। और फरमाया जब ये क़यामत का वादा पूरे होने को होगा तो उस वक्त यानी करीब क़यामत का ज़माना आ जाएगा, तो अखरजना लम दाब्बतम मिनल अर्ज़, हम उनके लिए ज़मीन से एक ख़ास जानवर निकालेंगे, तुकल्लिमु, जो उनसे बात करेगा। जिसे तफसीर इब्न कसीर में एक रिवायत है हज़रत तलहा बिन उमर से कि दाबतुल अर्ज़ से मुराद यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में सफ़ा की पहाड़ी से एक जानवर निकलेगा, अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उन्हें देखकर भागने लगेंगे, एक जमात रह जाएगी और ये दाबा, ये जानवर उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। फरमाया उसके बाद वो ज़मीन की तरफ निकलेगा, हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगाएगा, कोई उससे नहीं भाग सकता। फरमाया कि बहुत से लोग जो हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते। फिर फरमाया आगे 7वें रुकू में, आखिरी रुकू में, जिस दिन हम हर उम्मत में से एक एक फ़ौज, एक एक टोला उन लोगों का जमा करेंगे जो हमारी आयतों को अलियाज़ बिल्लाह झुटलाया करते थे, फिर उन्हें उनकी जमात बंदी करके उन्हें रोका जाएगा ताकि पिछले वाले आगे वालों को पहुंच सकें। फिर आगे फरमाया जब ये लोग इस तरतीब से मौक़िफ़, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हशर का मैदान लगाया होगा यानी हिसाब किताब का, वहाँ ये लोग जब आएंगे तो फिर ऐलान होगा अकज़्ज़बतुम बि आयाती, तुम मेरी आयतों को झुटलाया करते थे, तुमने इस अजीम फ़िक्र को अपनी कभी भी सोच में, इहाता इल्मी में भी नहीं लाया। और वो फ़िक्र करते, तदब्बुर करते कि भाई हमसे पहले मर गए, हमें भी जाना है। फरमा रहे हैं और देखो और भी तुम्हारे बहुत से गुनाहों के काम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अहले ईमान को तकलीफ़ें देना, ये तो इससे बढ़कर है। अब फरमाया कि तुम्हारे इन जराइम का जो है फ़ैसला हो चुका, अब उस पर अज़ाब ही होगा। और फरमाया कि जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ की, अब उनका अज़ाब का उनको सामना करना पड़ेगा। फरमा रहे हैं कि वो उस दिन बात भी नहीं कर सकेंगे। फिर आगे समझाया कि मौत पर और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर बहुत से दलाइल, अन्ना जअलना लैल यस्कुनू फी, रोज़ाना हर इंसान देखे कि हमने उसके लिए रात बनाई है ताकि वो आराम करे। अब रात का आराम ये मौत के मुशाबे है। और फिर फरमाया उनके लिए हमने दिन बनाया है ताकि वो जागें और क्या भाई अपने ज़रिए माश के लिए कुछ करें। फरमा रहे हैं ये हयाती के मुशाबे, इसके अंदर बहुत बड़ी दलीलें हैं, लेकिन उस कौम के लिए जो ईमान लाए। आगे फरमाया जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, सारे इसकी वहशत से ज़मीन और आसमान की जितनी मखलूक़ें, फ़रिश्ते, जिब्राइल, मिकाइल, सारे घबरा कर मर जाएंगे। हाँ, जिनको अल्लाह ताला चाहे। फरमाया फिर सारे के सारे, दुनिया में जिससे इंसान डरता है, घबराहट होती है, उससे भाग जाता है, लेकिन वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होगी। सारे उसके सामने झुके हुए ज़बरदस्ती हाजिर किए जाएंगे। फरमा रहे हैं तरल जिबाल, ये पहाड़ें जिनको आप इस हालत में देख रहे हैं कि बज़ाहिर तो कितनी मजबूत नज़र आ रही हैं, लेकिन फरमाते हैं आपको ये ख्याल कि ये इतनी बड़ी मजबूती कि कभी अपनी जगह से ये पहाड़ हिलेंगे नहीं, लेकिन उस दिन वो भी बादलों की तरह उड़े उड़े फिरेंगे। फिर फरमाया ये रब्बुल आलमीन का निज़ाम, सुन अल्लाह का काम,
حکمت جس نے ہر چیز کو بنایا۔ فرما رہے ہیں یہ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ ہاں، جو شخص ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ آئے گا، سبحان اللہ، اس شخص کو اس نیکی کے اجر مذکور سے زائد نوازا جائے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس دن امن میں رہیں گے۔ اور فرمایا علیاذ باللہ جس نے کفر و شرک پر زندگی گزاری، اسی پر موت آئی، وہ لوگ اوندھے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ فرما رہے ہیں تمہیں اور کہا جائے گا تمہیں تمہارے ہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اس مکۃ المکرمہ کے مالک حقیقی کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے۔ فرمایا ساری چیزیں اسی کی ہی ملک میں ہے، مجھے تو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں عقائد اعمال میں اسی کا ہی فرما بردار رہوں، اور آگے مجھے یہ بھی حکم ملا ہے ان اتلو القرآن، میں قرآن پڑھ کر انہیں احکامات، عقائد، تبلیغ، یہ سارے مسائل سمجھاؤں۔ فرماتے ہیں جو میری اس عظیم تبلیغ کے بعد فمن اہتدی، راہ راست پر آئے گا تو وہ اس کے لیے فائدہ ہوگا، جنت کی عظیم نعمتیں ملیں گی۔ اور فرمایا جو شخص گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں۔ پھر فرمایا آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ثابت ہیں۔ فرما رہے وہ تمہیں عنقریب اپنی قیامت کی عظیم نشانیاں اور قدرتیں دکھلائے گا۔ فرمایا کہ جس کو تم پہچانو گے، آگے فرمایا کہ آپ کے رب ان تمام کاموں سے بے خبر نہیں جس کو یہ کر رہے ہیں۔